شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ حلالے کے لیے میں محلے کے مولوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مولوی نے میرے ساتھ حلالہ کیا تو اگلی صبح میں خود ہی مولوی کے گلے۔ میرا نام پروین ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ یہ بات آج سے 12 سال پرانی ہے، جب میں شادی کر کے جاوید کے گھر آئی تھی۔ جاوید بہت ہی خوبصورت اور کمال کا لڑکا تھا، پورا جوان تھا اور حسین بھی تھا۔ روپے پیسے بھی اچھے خاصے تھے، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ایک تو اسے بولنے کی بالکل بھی تمیز نہیں تھی، وہ بھول جاتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس موقع پر کیا بات کرنی ہے۔ غصے کا بہت تیز تھا، مجھے بس اسی چیز سے مسئلہ تھا، باقی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے صرف کمی تھی تو عزت کی، جو کہ میں بار بار اس سے بات کیا کرتی تھی کہ مجھے عزت دیا کرو، لیکن وہ وقتی طور پر تو ہاں کر دیتا، لیکن غصے میں آتا تو پھر اناب شناب بک دیا کرتا تھا۔ ایک دن ہماری لڑائی بہت زوروں سے ہوئی اور شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے تو وہ میرے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ میں پتھر دل ہو چکی تھی۔ میں اس کے ساتھ آگے زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ اب جب وہ بار بار ضد کر رہا تھا اور گھر والوں نے بھی مجھے سمجھایا تو مشورہ لینے ہم محلے کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے تھے کہ اس چیز کا کیا حل ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس چیز کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے حلالہ۔ اگر تم لوگ حلالہ کرتے ہو تو پھر وہی دوبارہ تم آپس میں نکاح کر سکتے ہو، اور حلالہ کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، جب وہ خود چاہے تو تمہیں طلاق دے گا، تبھی تم دوبارہ اس کے پاس اپنی زندگی گزارنے جا سکتی ہو۔ اب 5-6 روز ڈھونڈنے کے بعد مجھے کوئی نہیں ملا۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ مولوی صاحب کے ساتھ ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ خوبصورت بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، اور اس معاملے کی نزاکت کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ وہ خود ہی سارے معاملے کو سنبھال لیں گے۔ مولوی صاحب سے جب یہ بات کی تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب وہ ٹھہرے کوئی 50 سال کے اور میں 24-25 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی، اس لیے انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور کوئی بھی بہانہ نہیں کیا۔ خیر اس وقت میرا مولوی صاحب کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی مولوی صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات کے تقریباً 10 بجے کمرے میں آئے تھے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ دیکھو پہلے تو میں تمہیں بیٹا کہتا تھا، اب تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تمہیں پروین کے نام سے بلاؤں گا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ پورا کریں، اور اس کے بعد دوبارہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ مسکرایا اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر مجھے تمہارا رشتہ عزیز نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے سے صاف نظر آتا تھا کہ وہ پہلے ہی ذہن میں کچھ ایسا ویسا سوچ کر بیٹھا ہوا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی برسوں کی مراد آج پوری ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل وحشی درندہ بن چکا تھا، اور وہ مولوی صاحب کا روپ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام کو سر انجام دیتا رہا اور خوب محنت کی، اتنی محنت کہ میری بس کروا دی۔ میں نے مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ویسا بھی کچھ ہوگا۔ خیر صبح ہوئی تو میں فریش ہو چکی تھی، اور اس رات کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی، اور ایک سیکنڈ کے لیے میرے دماغ میں یہ بھی آیا تھا کہ کیوں نہ اگر میں مولوی صاحب کی بیوی ہی رہوں تو میری زندگی میں کتنا سکون ہوگا اور کتنی لذت بھی ہوگی،
اور یہ چیز مولوی صاحب بھی سوچ رہے تھے۔ پھر اگلے دن میرا پرانا شوہر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب جلدی کریں، میری بیوی کو طلاق دے دیں اور میرے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں۔ قاری صاحب بولے کہ دیکھو، مجھے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، ابھی حلالہ پورا نہیں ہوا، اس لیے تمہیں 1-2 دن مزید انتظار کرنا ہوگا تاکہ میں وہ چیز پوری کر سکوں اور تاکہ پھر تم اپنی بیوی سے خوشی خوشی نکاح کر سکو۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات کی تو میں نے ایک نظر کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نظریں جھکائی اور مجھے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ خیر چاہتی تو میں بھی یہی تھی۔ اور پھر مولوی صاحب نے اگلے 2 دن بھی بخوبی نبھائے اور تب میں ان کی مکمل طور پر دیوانی ہو چکی تھی اور وہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بس پھر کیا تھا کہ جب میرے شوہر 3 دن کے بعد واپس آئے تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھو، میری مرضی ہے کہ میں اسے طلاق دوں یا نہ دوں، تم زبردستی یہ چیز نہیں کروا سکتے۔ شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم طلاق لو۔ میں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ نہیں، جو چیز میں آج تک تم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ مجھے تم سے تو نہیں ملی، لیکن وہ مولوی صاحب سے مجھے آج چیز مل گئی ہے۔ میں دوبارہ اسے کبھی نہیں کھوؤں گی۔ پیسے ضرور مجھے کم ہوں گے، لیکن جو سکون اور اطمینان مجھے قاری صاحب کے ساتھ ملا ہے، یہ انہوں نے مجھے دیا ہے، وہ تم اگلے 10 سال بھی نہیں دے سکتے۔ آج میری شادی کو قاری صاحب کے ساتھ 9 سال ہو چکے ہیں، میرے 3 بچے بھی ہیں اور میں اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی رشتہ قائم کرنے سے پہلے اپنی پوری آنکھیں کھول لیں۔ جب رشتہ ہو جائے تو پھر آدھی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے گھر والوں نے بھی پیسے دیکھ کر میری شادی پہلے کی تھی، اور اگر ساری چیزیں چیک کی جائیں تو آج میں اس نوبت کو نہ پہنچتی۔ بس پھر کیا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیا۔ اب لوگ نہ جانے اسے غلط سمجھ رہے ہیں یا صحیح، مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر لیا۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔